صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. معزز سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 اور 181 یہ دو آیات ہیں. آئیے تجوید کے ساتھ پڑھیے. پہلے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. ان ترکا اکفا کا قاعدہ. خیرا یہ تھا خیرن الوصیت. اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا، پھر یہ را کی ایک زبر پڑھی جائے گی اور یہ نون جو ہے اس کو ملا کے اس کے ساتھ پڑھیں گے خیرن الوصیت. اور نہ ملائیں کیونکہ پھر یہ علامت ہے نہ ملانے کی. ٹھیک ہے، اس کو نہ ملائیں. جیم وقف جائز کی علامت تھی لیکن وہ نیچے لکھی ہوئی ہے، جو اوپر والی ہے اس پہ نیچے والی پہ عمل کریں گے تو یہ ہو جائے گا خیرا. ان ترکا خیرا. اور اگر اوپر والی پہ عمل کریں گے اور وہ اوپر والی پہ کرنا چاہیے تو وہ ہو جائے گا خیرن الوصیت. اب یہ پھر خیرا وہ نہیں ہوگا، پھر یہ خیرا صرف ایک زبر پڑھیں گے اور اس کے بعد جو دوسری زبر تھی نا نون تنوین کی، اس کی جگہ پھر ہم اس نون کو اس کے ساتھ ملائیں گے، اسلام کے ساتھ. خیرن الوصیت. تو اسی طرح پڑھیں ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف. الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف دونوں طریقوں سے میں نے پڑھ کے بتا دیا. اگر وقف کرتے ہیں تب بھی، اگر وقف کر لیا تو پھر پڑھا جائے گا الوصیت. اگر وقف نہیں کیا تو پڑھا جائے گا خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف. حقا علی المتقین. حقا علی المتقین. فمن بدلہ، یہ اقلاب کا قاعدہ. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ. فانما مد لمبا کریں. فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. سمیع علیم یہ اظہار کا قاعدہ. آ جائیں جی اس کی ترجمہ اور تشریح لیتے ہیں. پیچھے سے ہم پڑھ کے آئے تھے کہ نیکی کے کام جو تھے کرنے والے وہ بتائے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ قبلہ جو ہے وہ تمہاری بات ہے اور وہی باتوں کا موضوع ہونا چاہیے. اپنا قبلہ درست کر لو، یہ محاورتاً ہم استعمال کرتے ہیں نا، اپنا قبلہ درست کرو. یعنی جب ہمارے افعال اعمال ایمانیات درست نہیں ہوتے تو ہم اس کو محاورتاً بولتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کرنے کے بعد کہ پہلے اپنا قبلہ تو درست کر لو، قبلہ درست کرو، اور اس کے بعد یہ کام ہے نیکی کے کرنے والے کہ تمہارا ایمان صحیح ہونا چاہیے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ. وہ جو میں نے آپ کو حدیث میں وہ چابی والی بات بتائی تھی کہ کنجی جو ہے وہ ایمان ہے اور کنجی کے اندر جو دندانے ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں، اور چابی کوئی چابی دندانوں کے بغیر جو ہے وہ تالے کو نہیں کھول سکتی. تو اگر ایمان جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے تو اعمال صالحہ جو ہے وہ اس کے دندانے ہیں، اور دونوں ہوں گے تو پھر ہم جنت کا دروازہ کھول سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ایمان اور اعمال صالحہ. اس کے بعد پھر اگلا ایک جو اس وقت معاشرے کی کبیر رسم تھی، کبیر رسم کے قصاص میں بہت زیادہ زیادتی کرتے تھے، اور وہ جو تھا ایک اگر قتل ہو جاتا تو وہ پشتوں تک صدیوں تک اس کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا، اور وہ انتقام اندر انتقام نسل در نسل چلتا تھا. اس چیز کی جو ہے وہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی، اور مزید وضاحت جو ہے وہ قواعد فقہیہ جو میں آپ کو حدیث میں پڑھاتی ہوں اس کے مطابق آپ کو اگر مزید اس کی ڈیٹیل لینی ہو تو آپ وہاں سے حدیث کی بک سے فقہ کی بک سے لے سکتے ہیں آپ. اب اگلا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ قانون سازی ہو رہی ہے. قانون سازی ہو رہی ہے. ایک قانون آپ کو دیا قصاص کا، اب دوسرا قانون کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ دوسرا قانون آپ کو دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ترکہ وراثت. ترکہ وراثت. یہ دیکھیں اس سے قبل کیا تھا، کیا نظام رائج تھا کہ جو شخص جو ہے وہ اپنا ترکہ چھوڑ جاتا تو وہ اپنا مرنے سے پہلے یا بلکہ اس نے وصیتیں کر چھوڑی ہوتی تھی کہ میرا اتنا جو ہے فلاں کو دے دینا فلاں کو دے دینا. وہ اپنی مرضی سے، یعنی وہ اپنی مرضی سے تصرف کرتا تھا. جو حقدار تھے ان کو محروم کر دیتا تھا، جن کا حق نہیں ہوتا تھا ان کو ساری کا سارا ترکہ وراثت ان کو چلا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کبیر رسم کا بھی خاتمہ کیا. جیسے وہ پیچھے قصاص میں آیا اس طرح سے یہاں پہ ترکہ کے پورے قوانین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیے.
قرآن اور حدیث سے مکمل طور پہ پھر جو فقہ کے عالم تھے انہوں نے اس کے مکمل جو ہیں وہ رولز نکال دیے ہوئے ہیں کہ جی ترکہ میں کیا ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ کیا کر سکتا ہے، باقی سارے کا سارا ترکہ اس کو اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق تقسیم ہوگا۔ صرف اگر وہ وصیت کر سکتا ہے، وصیت جو کر سکتا ہے وہ صرف 1/3 1/3 پورا اس کا جو ترکہ ہے اس کی کاؤنٹنگ کی جائے گی، اس کی مالی حیثیت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اس کے بعد صرف تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق، چاہے وہ اولاد میں سے جو جس کے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے یا جس نے زیادہ خدمت کیا اس کو دے، یا اپنے کسی دوست کو دے، کسی رشتہ دار کو دے، 1/3 صرف وہ دے سکتا ہے۔ لیکن باقی سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، جو مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے اور ماں کا حصہ جو ہے وہ 8واں ہے، بیوی کا 6واں ہے، اس طرح سے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کلالہ جو ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے وہ سارا فقہا نے بتا دیا ہمیں۔ تو یہ قرآن نے یہاں پہ کون سا اصول دیا؟ وراثت کا اور ترکے کا، کہ اس میں آپ اللہ کے قانون سے باہر نہیں جا سکتے۔ کتیبہ کا مطلب فرض کر دیا گیا، لکھ دیا، علیکم تمہارے اوپر، اذا جب حضر پیش آ جائے، سامنا کرنا پڑ جائے، سامنے ہو، موت کے سامنے پیش ہو جائے، وہ احدکم تم میں سے کوئی، موت کے سامنے جب کسی کو پیش ہو، جب موت آئے کسی کو، جب کسی کو موت آتی ہے تو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، ان ترکہ خیرہ، اگر اس نے کوئی ترکہ خیر جو ہے وہ ترکے اور ورثے کو کہا گیا، اگر اس نے کوئی خیر یعنی کوئی ترکہ میں کوئی مال، کوئی جائیداد، کوئی مکان، کوئی رقم چھوڑی ہے، الوصیۃ للوالدین، تو یہ وصیت ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، للوالدین اپنے والدین کے لیے، والاقربین اور جو قریب کے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، خالہ پھوپھیاں، ماموں چچے، سارے، بالمعروف، بہت اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ متقین کے اوپر حق، سچ، ہر چیز جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے، ان کے ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ مقرر ہے، بالکل ہر چیز جو ہے لکھی پڑی ہوئی ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، فمن پس جس کی نے بدلہ اس کو بدلا، کس کو؟ اس قانون کو جو اللہ نے دیا وراثت کا، جس نے وراثت کے قانون کو بدلا، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فانما اسمہ، پس اس کا جو گناہ ہے، علی الذین یبدلون، ان کے اوپر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، یعنی وراثت کا قانون تبدیل نہیں ہو سکتا، جو اس کو تبدیل کرتے ہیں تو اس کا گناہ ان کے اوپر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ کی ذات سننے والی اور علم رکھنے والی ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ جو آپ کہتے ہو کسی کے متعلق، اچھا فلاں کو تو یہ بنتا نہیں تھا، وہ تو اس کی وراثت میں سے اس کا حصہ بنتا نہیں تھا، علیم جاننے والا، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ آپ کیا کیا کہہ رہے ہو، کیا کیا کر رہے ہو۔ ان اللہ سمیع، اللہ سننے جاننے والا ہے، تو ہر چیز جو ہے اس کو اللہ کے علم اور اس کے قاعدے کلیے کے مطابق طے کریں۔ جو اختیارات آپ کے ہیں کہ اپنے ایمانیات درست رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، جہاد کریں، آخرت پر ایمان رکھیں، یہ آپ کے کرنے کے کام ہے۔ اور یہ کام جو اللہ نے کر دیا نا آپ کے لیے، اس نے بہت حق سچ فیصلے کر دیے ہیں، کسی کو محروم نہیں کیا، وہ کسی کے اوپر ایک رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا، نہ اس نے کسی سے زیادتی کیا، نہ اس نے کسی سے کمی کیا، بالکل حقاً علی المتقین، جو حق تھا، سچ تھا، وہ لکھ دیا ہے، تو اس کے مطابق اللہ کی ذات کرے کہ ہم اس کے مطابق عمل پیرا ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔